دوستوں اس وقت ملک کے جو حالات ہیں یہ محض آئینی، عدالتی، سیاسی اور پارلیمانی تنازعات اور تحفظات نہیں بلکہ اختیارات، اناؤں اور اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہے۔ اس میں نقصان کس کا ہونا ہے یہ بھی نوشہ دیوار ہے۔ قوم کو کیوں اضطراب و خلفشار میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ تو پہلے ہی غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے دھکے کھاتے کھاتے نڈھال ہو چکی ہے۔ قوم کے بچوں کی تو عید کی خوشیوں سمیت ہر خوشی کافور ہو چکی ہے، جنہیں اپنا مستقبل تاریک ہی تاریک نظر آ رہا ہے۔ اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بھارت کے لیے ریشہ ختمی ہونے کے حوالے سے سامنے آنے والے اور قومی غیرت و حمیت کو پٹا لگانے والے انکشافات کے بعد قومی خودداری اور ملک کی سلامتی کے معاملات بھی تشویش کی لہروں میں ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، ادارہ جاتی سطح پر ہر ایک نے ملک اور ملکی آئین و قانون سے کھلواڑ کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ سسٹم کو الٹا ہونے کی راہ ہموار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔ کیا ہمارا چلن آبرو مندی کے ساتھ دنیا میں سر اٹھا کر چلنے والی قوم کا ہے؟ کیا ہماری قیادتوں کو آئین، قانون اور سسٹم کو کجا ملک کی سلامتی اور استحکام کی بھی کوئی فکر مندی ہے؟ اور باہم دست و گرباں ہو کر ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں، کس کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں؟ دوستو، آپ اندازہ لگائیے اس وقت ملک کی دھرتی پر ہماری سیاست اور معیشت اور ہماری عدالت اور حکومت کا کیا نقشہ بنا ہوا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کسی سوموار کا سورج قوم کے لیے کسی بہتری کی نوید لے کر طلوع ہونے کی خوشخبری سناتے ہیں، اور اس روز 8 رکنی بینچ تشکیل دے کر معاملات مزید الجھا جاتے ہیں۔ پھر عید سے 2 روز قبل عدالت میں سیاستدانوں کی پنچایت لگا کر انہیں ایک ہی دن انتخابات کی کسی تاریخ پر متفق ہونے کا درس دیتے ہیں، اور خود پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے مقرر کی گئی اپنی 14 مئی کی تاریخ میں رد و بدل کی بات کرنا بھی عدالتی حکام کی توہین گردانتے ہیں۔ دوستو، دوسری طرف قومی سیاسی قیادتیں باہمی منافرت اور حقارت کو بڑھاوا دیتے ہوئے افہام و تفہیم کے لیے مذاکرات کا ڈول ڈالتی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی 3 رکنی کمیٹی پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے رابطہ کرتی ہے اور ایک ہی دن انتخابات کے معاملے میں افہام و تفہیم کا منظر قوم کو دکھاتی ہے، مگر اس رابطے کے دوران ہی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے عدالتی اصلاحات بل کے قانون کے قالب میں ڈھلنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جاتا ہے۔ یہ پیغام در حقیقت سپریم کورٹ کے اندر پیدا ہونے والی تقسیم کا فائدہ اٹھا کر سسٹم میں پیدا ہونے والے خلفشار کو مزید آگے بڑھانے کا ہے، جس کے پیچھے اپنی اپنی انائیں ہی وج گج کر بول رہی ہیں۔ صدقے واری جائیے اپنے اعلیٰ دماغوں کے، باہمی افہام و تفہیم کی تانیں بھی لگائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے مشاورت کے راستے بھی کھول رکھے ہیں، اور اپنے پیدا کردہ مسائل کو مزید پیچیدہ کرنے کے لیے گنجلے بھی ڈالنے سے گریز نہیں کیا جا رہا۔ دوستو، اب ہونا کیا ہے، صاف نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے سیاسی بقا کا ایک ہی سہارا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی صورت میں موجود رہ گیا ہے، انہوں نے ستمبر کے وسط میں اپنے منصب سے ریٹائر ہو جانا ہے، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کا منصب سنبھالنا ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی قیادت اور اس کی قیادت کی جانب سے ساری حکمت عملی اس عرصے کے اندر اندر کچھ کر گزرنے کی طے ہوئی ہے۔ انتخابات کے 90 دن کے اندر اندر انتخابات کا آئینی تقاضا تو 14 مئی کی تاریخ مقرر کرنے اور خیبر پی کے میں اس آئینی تقاضے کو یکسر نظر انداز کرنے سے ہی فارغ ہو گیا تھا۔ اب کوشش بس یہی ہے کہ اس کے بعد آئے جو عذاب آئے کہ مستحق چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے سے پہلے مارا ماری کر لی جائے۔ دوستو، ایسا ہی معاملہ عدالتی اصلاحات بل کی صورت میں سامنے آیا، جب حکمران اتحادیوں نے شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ چیف جسٹس صاحب کے ثوابدیدی اختیارات کی موجودگی میں انصاف کے ترازو کا پلڑا ان کی بجائے ان کے مخالفین کی جانب جھکا رہے گا، تو انہوں نے اس پلڑے کو ہی غیر مؤثر بنانے کی ٹھان لی۔ یک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تیار کر کے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا اور اسے فٹافٹ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کرا لیا۔ اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد لا محلہ چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات سپریم کورٹ کے 3 فاضل سینئر ججوں کی کمیٹی کو منتقل ہو جانے تھے، چنانچہ سیاسی اور عدالتی موشگافیوں نے اس بل کے قانون بننے سے پہلے ہی اس کے پر کاٹنے کا راستہ دکھا دیا۔ چیف جسٹس صاحب نے 8 رکنی بینچ تشکیل دے کر اس قانون کے نافذ ہونے سے پہلے ہی اس پر عمل درآمد روک دیا۔ اس سے اختیارات کی کشمکش میں مزید شدت پیدا ہو گئی اور ایک دوسرے کی ناک، کان، ہاتھ، پاؤں توڑنے کا منظر نامہ بن گیا۔ یہ کوئی آئین اور قانون کی پاسداری اور انصاف کی عملداری والا معاملہ تو ہرگز نہیں رہا۔ سو ہر کوئی اپنے اپنے داؤ پیش لگا اور حربے آزما رہا ہے۔ عدالتی اصلاحات بل کے لاگو ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو اس کے ساتھ ہی 2 بزرگ خواتین کی آڈیو لیکس بھی منظر عام پر آ گئی۔ اس پر ایک سائڈ دفاعی پوزیشن پر آ گئی اور دوسری سائڈ نے جارحانہ طرز عمل اختیار کر لیا۔ دوستو، اس فضا میں اب گھمسان کا رنگ سپریم کورٹ کے اندر پڑتا نظر آ رہا ہے۔ یہ مرحلہ یقیناً چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی آزمائش کا مرحلہ ہے۔ وہ یقیناً آئین کی پاسداری اور انصاف کی عملداری کے نام پر حکومت، حکومتی اتحادیوں اور شاید پوری پارلیمنٹ کو توہین عدالت کی سزا کا مستوجب ٹھہرائیں گے، مگر سزا سے متعلق عدالتی احکام پر عمل درآمد کرانے کے ذمہ دار دوسرے تمام ریاستی آئینی ادارے تو سپریم کورٹ کے 4-3 والے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سپریم کورٹ کے اندر بھی یہی فیصلہ کلکاریاں بھرتا نظر آ رہا ہے۔ دوستو، چیف جسٹس صاحب نے خود ڈنڈا پکڑ کر تو متعلقین سے اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرانا۔ جن ریاستی اداروں نے کسی عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرانا
होता है वही दाम नहीं भरेंगे तो फिर जनाब तमाशे का मैदान लगता और सजता देखने के लिए तैयार रहे। हमारी अदालती तारीख ऐसा मंजरनामा 1997 में भी भुगत चुकी है। अब मुतल्लिका रियासती इदारों के नजदीक तो अदालती इस्लाहात का कानून लागू हो चुका है, जिसके खिलाफ जारी हुक्म इम्तनाई 4-3 वाले फैसले के तनाजुर में गैर मौसर किया जा सकता है और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होने वाला है। इस पर शोर मैशर उठेगा तो फिर माजी जैसा नंगा मार्शल लॉ या इमरजेंसी ही उस पर काबू पाएगी। अपनी सियासत और क़यादत और सिस्टम के बखैये अपने हाथों ही उधेड़ने वालों को तब समझ आएगी कि वो अपनी अनाओं की तस्कीन का एहतमाम और अपने मफादात की पासदारी करते करते क्या कर बैठे हैं। माजी में तश्कील पाते अपोजिशन इत्तेहादियों की सारी गुट्ठा हम सब की आंखों के सामने है। दोस्तों, आने वाला मंजर नामा भी माजी की तरह बाहमे दस्तों गिरबान सियासतदानों को आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए अपोजिशन इत्तेहाद की शक्ल में एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता दिखा रहा है। ये मुमकिन जद्दोजहद कितनी तवील, कितनी कठिन और कितनी सबर आजमा होगी, इसका मौजूदा जंगजू क़यादतों को हर सूरत इदराक होना चाहिए। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अपना ऑर्डर जारी किया तो उसके ऑर्डर में भी ये लिखा गया कि 14 मई के इलेक्शन का फैसला हतमी है और इसके इल्तवा की बात एक मजाक है। इन रिमार्क्स से बाज लोगों ने अंदाजा लगाया क्या बदलिया और फौज के दरमियान भी तसादम की सूरत पैदा हो गई है, क्योंकि फौज बहरहाल सिक्योरिटी का एक पेशा वराना और माहिर इदारा है और वही बेहतर जानती है कि इलेक्शन के लिए लाखों की तादाद में फौजियों को दहशतगर्दी के ऑपरेशन को छोड़कर इलेक्शन की ड्यूटी पर मामूर करना मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के रवैये में एक तब्दीली देखने में आई है कि उसने सियासी जमातों को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। अब इस मुशावरत का नतीजा क्या निकलता है ये तो 27 अप्रैल या उसके बाद सामने आएगा। माजी में जब भी कोई दो रियासती इदारे आपस में टकराए तो इसके लिए नागुज़ीर हो गया कि वो रेफरी बनकर हुकूमत की बाग दौड़ अपने हाथ में ले ले। अयूब खान, ज़िया-उल-हक और मुशर्रफ के मार्शल लॉ कौमी बहरानों का ही नतीजा थे। अयूब खान के मार्शल लॉ को कायद-ए-आज़म की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने सियासतदानों की हरकतों का नतीजा करार दिया था। ज़िया और मुशर्रफ के मार्शल लॉ पर कौम के एक बड़े तबके ने हलवे बांटे और मिठाइयाँ खाई। ज़िया-उल-हक ने भी बात सियासी जमातों की मदद से काबीना बना ली थी और सूबों में भी यही अमल दोहराया गया। जनरल मुशर्रफ को बाकायदा मुस्लिम लीग काफ और दीगर जमातों की हिमायत हासिल हो गई थी। दोस्तों, माजी के हर मार्शल लॉ पर अदलिया ने नजरिया जरूरत के तहत मुआफी तलाफी का ऐलान किया था। मुशर्रफ को तो अदलिया की तरफ से बिन मांगे आइन में तरमीम का भी हक अदलिया ने दे दिया था। आज फौज अगर सियासी बहरान से अलग थलग खड़ी है और इसमें आगे बढ़कर मेरे हमवतनों की तकरीर नहीं की तो इसकी सताइश की जानी चाहिए और वो जिस सबर का मुजाहरा कर रही है उसकी दाद दी जानी चाहिए। जहाँ तक एक सियासी बहरान का ताल्लुक है, ऐसे सियासतदान मिल बैठकर हल करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। रब रखा।